الف اللہ چمیزی بوٹی مرشد مانی میرے چلائی ہوں نفی اسباب دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہوں اندر بوٹی مشک مچایا جان کھلڑ کے آئی ہوں جیوے مرشد کامل یا حضرت باہو جین بوٹی لائی ہو بے حد حمد و ثنا اس خالق عظیم واسطے اس خالق و مالک نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم درود نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پہ جس محمد کریم علیہ السلام نے آل و اصحاب نے تلقین فرمائی کہ ماں بھی گود تو لیتے گود تک اپنے خالق اور مالک کا ذکر کرنا عیدی مبارک بابرکت بمقصد محفل بزم باہو بزم غلامان حضرت سلطان باہو جام کی چٹھ رزے تمام مرتب پذیر جس کی سرپرستی اور صدارت حضرت صاحبزادہ سلطان محسن قادری دامن برکات مالیہ فرمانے ہے اللہ رب العزت تعمیر اہل اسلام کی رسایہ قائم اور دائم رکھتے آپ دیاں کابشان آئے سنگھ بلوچستان دے انہاں علاقے میں دین مدین اور صوفیاء دے مشن کی تکمیل واسطے ساجادہ صاحب اپنا وقت انہاں لوگوں عطا کرتے جتھے انسان ڈرتے دنیں بھی بڑی مشکل نہ گئی لیکن صوفیاء کے خون دس دیتا ہے کہ حالات نہیں ویکھے ویندے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے دین ویکھے ویندا ہے اللہ پاک دن دنیا رات چکن ترقی عطا فرمائے اور آپ کے جتنے بھی ساتھی آپ کے مشن نال منسلک اللہ رب العزت انہوں نے حوصلے میں بلندی عطا فرمائے اور آج مہمان خصوصی فخر السادات پیر سید طارق شاہ گیلانی دامن برکات مالیہ آپ کی تشریف فرمائیں میری تو پہلے آپ ماشاءاللہ اچھیاں سرہ والے سن بیٹھے ہو خوبصورت انداز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور منقبت اور کلام حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ آپ نے سماعت کیتا وہ تسلی رکھو کہ 100 روپے کی امید نہ رکھو لیکن کدائیں نہ کدائیں کام لے ضرور نظر آ سکتا کیونکہ جب دو چیزاں کٹھے نہ ہونے تو چس نہیں آتی ایک ہوئی سر ایک ہوئی لے اللہ جانے 100 روپے پاس ٹر گئی اور لے کے پاس ٹر گئی تسان بڑی محبت اور عقیدت نال اس میرے بھی تشریف فرما ہو اللہ پاک تھوڑا سونا سنا مبارک قبول ہو جائے قرآن مجید فرقان حمید کی محبوب آیا کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کو شرف حاصل کرتا ہے مالک نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم علماء نے اس میں 2 ترجمے بیان کیے ایک ترجمہ ہے کہ خالق نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم تساں میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کر سکتا دوسرا ترجمہ فاذکرونی اذکرکم مالک نے فرمایا کہ تساں مینوں یاد کرو میں تہاڈا چرچا کر سکتا صوفیاء کرام اپنی مجالس
مجالس خاص میں، اور مجالس خاص صوفیاء کے نزدیک وہ ہوتی ہے کہ جس مجلس میں نہ کوئی طالب دنیا ہوئے اور نہ طالب جنت ہوئے. صوفیاء کے نزدیک وہ مجالس خاص ہوتی ہے. وہ جڑی مجالس خاص میں خواص تشریف فرما ہوتے ہیں نا، انہوں صوفیاء کرام فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ انج سمجھانے کہ مالک نے ارشاد فرمایا ہے تساں مینوں یاد کر سو تے تساں بھی یاد رہ سو. اس واسطے جان کے چٹے آ رہے ہو، صوفیاء نہ منن آ رہے ہو. یہ صوفیاء کا پیغام ہے اس آیت مبارکہ کے تحت اپنے رب نو یاد رکھ سو تے کل تساں بھی یاد رہ سو. اور جس نے اپنے خالق اور مالک کو یاد رکھیا وہ دنیا تے ہے پھر بھی اس کا نام ہے، قبر والا ٹور گیا پھر بھی اس کا نام ہے، اور جدر حشر والے دن اٹھایا جاسی پھر بھی اسی کا نام ہے. یہ ساریاں برکتاں مہربانیاں اس ذکر نال ہے، اس ذکر نال ہے کہ اپنے خالق اور مالک کو یاد رکھو تاکہ ہر ویلے تساں بھی یاد کیتے جاؤ. پکارے جا رہے ہیں انہاں جنہ دے بھی نام پکارے جا رہے ہیں، چاہے وہ صحابی جو ہیں، چاہے محبوب علیہ السلام دی آل جو ہیں، چاہے صوفیاء جو ہیں. انہیں نہیں انہاں دے نام بلند ہو رہے بلکہ اس وعدے کے تحت رب انہاں دے ناموں بلند کر رہے ہیں کیونکہ رب نے آپ وعدہ فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تساں مینوں یاد کرو میں تہاڈا چرچا کراں. وہ خود اس بات پہ توجہ فرماؤ کہ جب اس آیت مبارکہ کو نبی پاک علیہ السلام نے جنہوں کے سامنے بیان فرمایا اور تفسیر عطا فرمایا اس مجمع میں کون آئے؟ اتنی ڈھیلی سبحان اللہ جو ہے نا. دیکھو میں تمہارے سامنے واز پہ کرتا میرے سامنے تساں بیٹھے ہو. کریم آقا علیہ السلام جنہوں نے عطا پہ فرمانے کہ میرے رب نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کہ میرا رب فرماتا ہے تساں مینوں یاد کرو میں تہاڈا چرچا کر سکاں. تساں مینوں یاد کرو تو میں تہاڈا چرچا کر سکاں. اس مجمع وچ کیڑے کیڑے ہن ناماں دی لوڑ کوئی نہیں، خیال خود ہی اس بات کا ہوتا ہے. اصحاب رسول تشریف فرمایا کہ کملی والے نے جب آیت مبارکہ ارشاد فرمائی کہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک ارشاد فرماؤ کہ کیڑا ذکر کریے، کیڑا ذکر کریے، کیڑی یاد کریے جس ذکر کی برکت نال کہ دنیا بھی آباد ہوئے، قبر بھی روشن ہوئے تو حشر کا میدان بھی روشن ہوئے. ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے اسلام میں کہ یہ ذکر نصیب ہو جائے جس ذکر کی برکت نال دنیا بھی آباد ہو جائے، قبر بھی روشن ہو جائے اور حشر کا میدان بھی روشن ہو جائے. کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ افضل ذکر لا الہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ. محبوب کریم علیہ السلام فرمانے کیا میرے صحابہ اس سب کو بڑا اور افضل ذکر ہے کہ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ. جس بندہ خدا نے لا الہ الا اللہ پڑھا کملی والے نے ارشاد فرمایا ہوگی دنیا بھی آباد ہے، قبر بھی روشن ہے اور حشر کا میدان بھی روشن ہے. فرمایا کہ جڑا بندہ ہر روز 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے مقبول حج کا ثواب بھی اس کو نصیب ہوگا. اس واسطے بندہ خدا سب کو بڑا افضل ذکر ہے. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے خدا نے اپنے رب کو یاد کرنا ہوئے، یاد رکھنا ہوئے تو پڑھیا کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صوفیاء نے فرمایا کہ یہ ایسا ذکر ہے جس ذکر موسم والا نہیں دیکھا ہے کہ موسم خزاں کا ہے یا بہار ہے، مدینہ ہے یا مکہ ہے، کرب و بلا ہے یا شام ہے یا دمشق ہے. نہ موسم دیکھے رہنے، نہ رنگ دیکھے رہنے، نہ شہر والے دیکھے رہنے ہے. جن حالات میں کی ہوئے ہر
ہستی کا نام لیتے اگے چل پویے کیونکہ صدقہ جو انہوں نے کھا دے گا. ہستی کیڑی ہے جنہوں نے متعلق میں عرض پہ کرنا کہ جنہوں نے محبوب علیہ السلام دے اس فرمان پورا کر دکھایا ہے. وہ کیڑی ہستی ہے کہ وہ ہستی میرے پیر مولا حسین ہے. آپ کو سبحان اللہ. بس سوال اس بھرے مجمع فقط اتنا کرنا چاہتا کہ مولا حسین کا کوئی ہی ایسا لمحہ جڑا ماں دی گود کو لیتے گول تک یعنی کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی گود کو لیتے سرزمین کربلا دی خاک تک میرے حسین کا کوئی ایک لمحہ ایسا لکھا دیو جڑا یاد الہی تو غفلت وچ ہو گئے. نہیں دوسرا گل سمجھے کسی بھی بتاتے ہوئے فکر والے کو پوچھو میرے ساتھی کے ساتھی بیٹھے ہو سے وہ اپنے اپنے علماء فون کریں انہوں نے بارگاہ میں حاضر ہوتے پوچھیں کہ آیا ہی جھانکو سلطان بہو والا آنکھ گیا ہے پیر حسین کا کوئی لمحہ بھی کھا دیو جڑا ماں دی گود کو لیتے کربو بلا دی گود تک ایک لمحہ جڑا یاد الہی تو غفلت بھی جو ہے کوئی بھی نہیں کھا سکن لگے کیویں نہیں کھاویں کہ جس نے بدور دا کھیر پیتا ہوئے جنہوں مائی صاحبہ دی جھولی نصیب ہوئی ہوئے جنہوں مائی صاحبہ دی جھولی نصیب ہوئی ہے غفلت وچ آ نہیں سکتا. غفلت وچ ہمیشہ وہ آیا ہے جنہوں دے کھیرے وچ نقص رہے آئے اور جنہوں حضور دے ذکر دے ٹکڑے دا کھیر پیتا ہے اسے نے کربو بلا دی سرزمین لا الہ الا اللہ دا ہوکا دیتا ہے. ماں دی گود نصیب ہوئی پھر بھی یہ ذکر بابے علی دی انگلی نصیب ہوئی پھر بھی یہ ذکر اپنے نانا کملی آلے کا موٹا نصیب ہویا تو موڑ بھی یہ ذکر اتنے مقام ہے میرے پیر حسین نے ماں دی گود وچ پھر بھی ذکر لا الہ الا اللہ. بابے علی دی انگلی نالے پھر بھی لا الہ الا اللہ. کملی آلے دے موٹے تے پھر بھی لا الہ الا اللہ. جدر اتنی تربیت ہوئے تو پھر نیزک تے نوک تے سر ہوئے تو پھر بھی لا الہ اے دنیا آباد کرنی ہوئے جس نے قبر روشن کرنی ہوئے جس نے اپنا حشر کا میدان روشن کرنا ہوئے وہ پڑھیا کرے لا الہ لا الہ بولو لا الہ اے ہے ذکر اے کہ ہے علماء دی توجہ چاہ سلام تے سفیان اور محبت رکھنا آلے ہو آپ مجھے جڑی گال کی تھی جو مننا لے چاہیے. اے کہ ہے ذکر ایک ہندہ ہے ذکر ایک ہندہ ہے وظیفہ. سمجھتے بیٹھے ہو پھر سر نہ لاؤ سبحان اللہ کرو کیونکہ میں نے خطرہ پہ پہن ہے کہ سر ہلاونا خطرے دے پہ اس میں کاٹ سکتا ہے لیکن سبحان اللہ نکلی ہوئی ہوگی نا برکت ہی برکت ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے ذکر ایک ہوتا ہے وظیفہ. جیڑا ہوتا ہے نا ذکر یہ دی حد کوئی نہیں پہلے بولو تو سمجھ آ بنجے جیڑا ذکر ہوتا ہے دی حد کوئی نہیں وظیفے دی حد ہوتی ہے وظیفے دی حد ہوتی ہے. ہوں ایک گل بولنی ہے کہ وظیفہ کون دیتا ہے تو ذکر کون دیتا ہے. توجہ ہے نا ذکر کون دیتا ہے اور وظیفہ کون دیتا ہے. ذکر جڑا ہے نا ایک فقیر دیتا ہے کون دیتا ہے وظیفہ پیر دیتا ہے. توجہ ہے نا ایک تو پھر میں دہرانا تھا کہ ذکر دی حد بننا کوئی نہیں وظیفے دی حد ہے. ذکر فقیر دیتا ہے وظیفہ پیر دیتا ہے. اور فقیر دی کیا تعریف ہے پیر دی کیا تعریف ہے. آپ جانتے ہو کہ فارسی میں پیر بڑھڑے نو آگا ہے بڑھڑے دی ایک حد ہوتی ہے. توجہ ہے نا اس کے بعد اس طور بیٹھا ہے اے پیر پیر بڑھڑے نہ دیں فقیر کیا نو آدھیں سنو کملی آلے دا فرمان والفقر منی کہ فقر میرا فقر ہے اور فقر میرے وچوں ہے. تو تیرا حضور وچوں ہوئے بندہ ہوتا حد بندہ ہوتا ہے نہیں تو سکار نہیں سمجھے ہو میں سمجھاون واسطے موڑے گل کرنی پوندی میرے بات کہ ہو تو نہیں پڑھنا کہ نہ ہوئے تو اور کیا بس چونڈی آ ونجے کہ بس کرو پیچھے ایک ہو رہا ہے رانا صاحب آدھر پڑھ کے یہ گل ہے جوش و جذبے کا. توجہ ہے نا ہن ذکر کون دیتا ہے بولو فقیر
اور وظیفہ کون دیتا ہے؟ پیر۔ ہوں ذکر دی حد کوئی نہیں، وظیفے دی حد، وظیفے دی حد۔ یہ تواڈے سامنے ایک نمونہ ہوتا ہے، یہ تواڈے سینے نوں پتہ ہوتا ہے کہ جنہاں دے دربار وچ بیٹھدے ہو فقیر سمجھدے بیٹھدے ہو یا پیر سمجھدے بیٹھدے ہو۔ جڑا مسجد تے بیٹھا ہوتا ہے نا، وہ آمن والا جدن گل کردا ہے نا کہ حضور آپ کرم نوازی فرماؤ، مینوں ذکر عطا کرو، مینوں ذکر عطا کرو۔ جڑا منصب تے بیٹھا ہوگا وہ جان لیندا ہے کہ اس مینوں فقیر کملی والے دا سمجھ رہا ہے۔ وہ مڑ جواب کے دیندا ہے آدھا پڑھیا کر حدوں پہ حد درود نبی تے، اپنے حدوں پہ حد درود نبی تے، سارے حداں لانے اتنی دفعہ پڑھیا کرو، اتنی دفعہ پڑھیا کرو۔ اور میں کہا اتنی تو اتنی دفعہ کوئی اور شے پڑھی کرو، درود تے حد ہے ہی کوئی، درود تے حد کوئی حد نہیں، نہ وقت دی حد ہے کوئی قید وقت دی کوئی، نہ تعداد دی حد ہے کیوں حد نہیں؟ یہ جڑا ذکر ہے نا رب نے آپ عطا کیتا ہے، رب نے آپ عطا کیتا ہے۔ کیا عطا کیتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اے ایمان والیا میرے نبی تے درود بھی پڑھیا کر تے سلام بھی پڑھیا کر۔ ذکر یہ عطا کیتا کہ میرے نبی تے درود پڑھیا۔ جب فقیراں کو لے گل پہنچی تو انہاں پوچھا حضور کیا پڑھیا کریے؟ تو پیر نو فرمانے درود پڑھیا کر۔ عرض کی سونے کتنی دفعہ فرمایا قبری والے دا درود ہے، نہ قبری والے دا کوئی حد ہے نہ درود دی حد ہے، پڑھیا کر حدوں پہ حد درود نبی۔ جس کا ایڈ پسارا ہو میں قربان تے نہ تھی یا حضرت باہو جنہوں ملیا نبی سوارا، یعنی کہ نبی سوارا تو ملتا ہی ہوئے جڑا درود ہاتھ نہیں لاتا۔ پڑھی ہوئی ہو جان دے ہاں جی کہ جنہوں نے حضور دے درود پڑھے اور ہاتھ نہیں لائی، بس سمجھ نہیں دے رہی کہ قبلی والے نے اپنی زیارت عطا کرا چھوڑا۔ ہن جو میں عرض پہ کردا کہ ذکر دیندا ہے فقیر، وظیفہ دیندا ہے پیر۔ پھر مسند نشید کو بہت ہے آمن والا آندا ہے پوچھا پیر صاحب جی سانو وظیفہ دیوے، گل سمجھدے پے ہو؟ وظیفہ دیوے۔ اگلے پیر وقت بھی ٹھیک چلتے ہیں نا، آج کل پیر بھی وظیفہ خور ہو گئے۔ چلے بولو اور ملے پیروں کی گل پہ کرتا، تھوڑی تو گل بھی نہیں پہ کرتا۔ اے جڑے پیر وظیفہ خور ہوئے نا، یہ زیادہ ہاتھ چومن والے کی وجہ تو ہوئے۔ کر خوشامدہ تے کر انہاں نوں دین دنیا تو باہر کر دے، نہ وہ شریعت دے رہنے تے نہ وہ طریقت دے رہنے، آتے نہ وہ باہر جو گے رہنے تے نہ اندر جو گے رہنے۔ حضور آپ وظیفہ دا کرنا، وہ بھی آپ چھوڑ دیں 700 پڑھدا کر 111 دفعہ پڑھیا کر، اس میں ڈھیلا ہوئے، اس میں بھی کام ڈھیلا ہوئے۔ ادھر چلو ہر نماز نال اتنی دفعہ انگلیاں دے گھنٹے تے پڑھ چھوڑیا کر۔ پیر دے کم ہے اپنے مریداں نوں سوکھا رکھنا، اپنے مریداں نوں سوکھا رکھنا۔ آج یہ پہ کرنا چاہنا کہ بندہ خدا رب نے ذکر عطا کیتا ہے، تاں تے کملی والے نے فرمایا افضل ذکر لا الہ لا الہ۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ذکر عطا کرو دنیا میں آباد ہوئے، قبر بھی روشن ہوئے، حشر دا میدان بھی روشن ہوئے۔ ذکر کون دیتا ہے؟ بولو نا فقیر۔ کون دیتا ہے؟ فقیر۔ ہوں ذکر فقیروں کا کام ہے، کہندا کام ہے جنہاں دے تساں غلام حضرت سلطان باہو۔ آپ نے جدوں گل کی فرمایا کہ فقیر محمد باہو کہتا ہے، فقیر محمد باہو۔ پھر آپ نے فقیر کی خود تعریف کی ہے، فرمایا نام فقیر تے نام دا باہو، قبر جنان دی جیوے جنہاں ذکر تے حداں نہیں لائیاں نا انہاں دی قبر جیندی ہے۔ جنہاں ذکر تے لائیاں حداں اذان تو پہلے کیوں پڑھدے ہو، اذان تو بعد کیوں پڑھدے ہو، کھڑے ہو تے کیوں پڑھدے ہو، انہاں دی قبراں دا بھی نہیں پتہ، انہاں دی نسلاں دا بھی نہیں پتہ۔ لیکن جنہاں حداں کوئی نہیں لائیاں 450 سال گزر گئے، انہاں دی نشانی آج بھی موجود ہے۔ سلطان باہو کی وجہ
قبر جناندی قبر کہندی جی دی جڑا فقیر ہو سی تے فقیر کیڑا ہو سی جڑا حد نہ لاندا ہوئے جڑا حد نہ چھوڑے توجہ ہے نا وہ تو مڑ فقیر رہندا ہی کوئی وہ فقیر پھر فقیر کی طاقت ہے حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ حضور داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر انوار میں حاضر ہوئے مراقبہ کی طرف بے فرمایا گنج بخش فیض عالم بڑے فقیر لوگ نے نا یہ قبر میں آئے نور خدا جڑے حد نہیں لاندے نا مسارے نور خدا وہاں بیٹھے ہوئے تو نہ پتہ لگے یہ فرمایا جڑے حد نہیں لاندے فرمایا مسارے نور خدا کون جڑا پہ آخر ہے جنہوں نے 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان خوشبو رسول عطائے رسول رکھتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نام کسانا پیر کامل کاملا رحمہ آیا جڑے ہیں ناقص انہاں واسطے پیر کامل ہے تو پھر جڑا پیر کامل ہوئے وہ بھی اپنے آپ نہ سمجھے کہ میں نے کسی کو ملنے کی لوڑ کوئی نہیں اس نے بھی میں نے پوچھی جتھے جڑا مقام اکمل پہ ہوئے نام کسانا پیر کامل کاملا رحمہ جڑا کاملا واسطے رحمہ ہوتا ہے نا وہ مقام اکمل پہ ہوتا ہے جو ہے نا مقام اکمل پہ ہوتا ہے اور تو ساتھ پیر کامل بھی انجن ہو سکتا ہے میں کہ جناب ایک ہویا جنہیں رسول موس پاک نے فرمایا کہ میرا سارے ولیاں دے موڑیاں دے قدم ہے ایک پیر کامل ہوتے ہاتھ جمعہ دے کہوں گا انہاں کہ میرے موڑیاں دے کوئی نہیں میرے موڑیاں دے کوئی نہیں جنہیں حضور موس پاک کو خبر پڑائی نا آپ نے فرمایا اچھا عبد القادر دے قدم نہیں تو موڑ کسی اور دے ہو سے رسول موس پاک کے مقام اور مرتبے میں جانتا ہے اپنے مرشد کی خدمت چھوڑ کر رسول موس پاک کی خدمت میں جا گیا فقط خدمت کرتا ہے وضو کرا رہا ہے وضو کراتا ہے وہ واقعہ تو سارا پتہ اشارہ کر پہ کر کرتا کہ جب رسول موس پاک وضو فرمانا پہ تو حکم پورا پہ ہوئے اور موڑیاں دے چڑھ کھڑوتے اور جنہاں دا دوسرا کماتا میں شکار کر دے جب موڑیاں دے چاہتے پورے ہاتھ پھاڑ لگے اس پر میرے رسول موس پاک نے مریدر اور ویٹ فرمایا آج کسی کا پیر کافر ہونے لگا آج کی سونیا میں ایک خدمت اپنے واسطے نہیں کی تھی اپنے پیر واسطے کی تھی سونیا کرم نوازی فرماؤ میرے پیر نوازی عطا فرماؤ حضور موس پاک نے وضو کا چھٹا مار دینا وضو کا چھٹا مار دے ولی کافر ہونے تو بچا سکتا کسی اکمل کو رہنا پڑتا ہے ہر ایک کیا کرتا ہے کہ اے جڑا ذکر ہے نا اے لا الہ الا اللہ اے فقیراں دا کام ہے اے کاملا دا کام ہے عاملا دا کام بولو عاملا دا کام جڑے جن کوزے وچ ڈکے انہاں دا کام نہیں اس واسطے کس واسطے کہ اے جن جڑے کوزے ڈکن والے ہوندے نا اے عامل ہوندے تے جڑا کامل ہوندا ہے میرے مرشد کریم فرمانے رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ چھاتی ہوں نہ کر منت خواج خضر دیا تیرے اندر آب آئی آتی ہوں سبحان اللہ گل سمجھتے بیٹھے ہو پھر ہلدے جلدے گروپ ہے ایسی تھی تو ہم پھر بھی لاب ہو سی میں انہوں نے آکسا کے مفت جا دے میں تو سا ہوکھے نہ ہو ہوں جڑا ذکر دیوان والا ہوتا ہے ذکر کرنا والا ہوتا ہے ان دی ذرا طاقت سن لو قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس رکھی ہوئی اب سبحان اللہ مجلس اچانک آپ فرماتے ہیں کہ حدود کدے گیا حدود کدے گیا جی میں ایسا موسم سائن کو پڑھ دیا سلطان کدے گیا میں جو حدود کدے گیا تو جو ہے نا حدود کدے گیا تو یہ جنا حدود کدے گیا مطلب ہے کہ اپنے نبی کی مجلس سے شیخ کی مجلس سے جو آتا ہے نا وہ نظام کو در نہیں ہو سکتا جڑا نہ ہوئے وہ پوچھنا ہوتا ہے وہ جڑا نہ ہوئے نا پوچھنا ہوتا ہے بنا کی دے گیا پتہ کرو تو حدود کوئی نہیں آتا ہے حدود کی دے گیا عرض کی حضور دے کرتے نہیں پہنچا حدود کی پہنچا چھٹی آنے کرا تو تیری میری ہے وسا کا خیال کر گیا تیری بڑی پوچھ ہو جائے آئی تیری بڑی حضرت سلمان رضا تیرا کچھ بیان کنے گیا آئی ذرا تو چنگی سوچ کے بنی
تاکہ جڑا چلا میرا چمال بدل بچے تو لگے میں بھی بندوبست کی دیا میں بھی بندوبست کی دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار قرآن حاضر ہوا ہے مجھے یہاں پہ اتنے کیا ہوا ہے ہندوستان سے چھوڑی پہ آتا ہے کہ آئندہ ان پتہ لگے عرض کی سونے عرض سن لو آپ نے میں کل کر لیٹ ہوگا ملے گا انہوں نے کہی ایک ملکہ ہوگا نام سوا ہے اتنا بیش بہا بڑا ہوگا تخت ہے بڑا قیمتی جوہرات لگے اتنے فوٹو اتنا چوڑا ہے اتنا موڑا ہے ان کے نام اتنے بڑے بڑے جنرل ہے وہ نام ہے نہیں ان کے نام بڑے 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 ہم تفسیر بھی پڑھا ہے کہ وہ تو دیکھیے آپ کے کتنے جنرل ہیں جو ہے نا ساڑھے خان نام تو صرف دو ہی بوم ہوئے کوئی رولا پائی پھرتا آؤ جناب یہ ہو گیا وہ جو ہم ہو گیا میں کہ جتنے تک جرمن نہ ہلاوے دینا ہلنا لطیفہ نہ ہلاوے دینا ہلنا کوئی نہیں دو دن اگر نہیں ہونا نہ پڑے بڑے بڑے جرمن اور اتنی شکر وہ ہے اور آتش پرس جب اللہ کے نبی ہوئے گا اس تسینہ مجمع میں فرمایا کون ہے جڑا اس کا تخت رہا ہوا کون ہے جڑا کیونکہ جنینا دی گل کی ہے سپاہی دی گل کی ہے موڑا توڑا تو انہاں کمریاں وچ بند تے دروازے بند گل کی آپ کو جناب ہے فرمایا کون ہے میرے جگہ تے بیٹھے ہو جڑا ان کا سوال تخت رہتے آوے جڑے اتارے انہاں نوں پہلے کھڑو ہو گیا جن کھڑو گیا جن کھڑو گیا انہاں کے جناب اثر ہے نہیں آپ نے فرمایا نیا کتنی دیر ایک تفسیر سے اٹھن کے رومن پہلے دوسری تفسیر ہے موڑ مجلس رسی تے بول لے ایسا لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ چاہتے ہیں ہم تھوڑی طاقت نہیں ہے آپ نے فرمایا نہیں میں نے تو بھی جلدی جائے گا حالانکہ حضرت مرد سبا نے تو بڑی دیر بعد آنا ہے حضرت سلیمان پاک کو کیڑی جلدی ہے دسنا چاہتے ہیں اے کوسے کے باندھو ہوا ننا انہاں دی کوئی اوقات کوئی نہیں سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تواڈے دور ہے تو جتھے جیل وچ چوک کر کے بیٹھ بنے سارے سے چھپا دیتا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کون فرمایا فرمایا کوئی تواڈے ہے جو لے آ سکے سارے خاموش ہیں وہ سنو جملہ میں کیا دیکھو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود توجہ فرمائی نہیں آپ نے خود توجہ فرمائی جب نگاہ فرمائی حضرت آصف سے ناری فرمایا جی سونے فرمایا آپ لے آ سکتے ہو وہ سنو حضرت آصف نے کی عرضی دی فرمایا سونے نگاہ تواڈی ہوئے تو آپ جھگڑ تو پہلے لے آ جنہوں نے اب جھنکڑ تو پہلے ملکہ سبا کا تخت لے آیا رب اپنے اس کو تو میری کتاب کا تھوڑا دیا گیا میری کتاب کا توجہ ہے نا میری کتاب کا مجھے یہ گل کرنا ہے نا اس سے تو سبحان اللہ دی ہرکات آ چاہیے قرآن کے آخر ہے کہ میری کتاب کا تھوڑا جا وہ تو رہتے ضرور انجیل اے تیرے کتاباں وچ قرآن مجید فرقان حمید نازل نہیں ہویا رب نے میری کتاب ایک کتاب کا تھوڑا جا علم ہے دراصل حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک گل پوچھی فرمایا علم بھاویں تھوڑا ہوئے سبحان اللہ ہزار کتاباں پڑھی ہم پر زیادہ نفس مر رہا ہو میرے مجھے فرمانے کہ بھاویں علم تھوڑا ہوئے لیکن کسی کی نگاہ کا ہونا ضروری ہے کسی کی نگاہ کا ہونا ضروری ہے علم بہتا نہ ہی ہوئے علم بھاویں تھوڑا ہی ہوئے لیکن ہوئے کسی شیخ کی نگاہ پہ آپ سمجھر تو پہلے مندہ سوالہ تاکتی
ایک مائی دی پوتر دی جان چڑھی دریاؤں پار گئی واپسی دی راہ ڈوب گئی واپسی دی راہ ڈوب گئی موڑتے آئے پتہ لگا ہر چا ڈوب گئی لڑکی بڑی پریشان حیران لیکن کسی ذکر والے دی تلاش چاہیے کسی ذکر والے دی تلاش چاہیے ذکر والا کیڑا جنہیں کو تھوڑا جہا علم ہوئے تو کسی دی نگاہ ہوئے آپ جھمکڑ تو پہلے ملکہ شبادہ تخت آ سکتا ہے جنہوں کا انتظار آئے نا 40 سال بغداد میں ایک جگہ میں بیٹھے رب کا قرآن نہیں پڑھایا تو مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان نہیں پڑھایا میرے مرشد کریم میرے حضور سلطان صاحب جنہوں کی تعریفات کر کرتے نہیں تھکے جب حضور خوص پاک کا پتہ لگا مرلی خدمت جاتے عرض کی سونے ایک مرلی دا پیڑا ٹوٹ گیا ہے شاہید تراؤ نا فرمایا بی بی کیویں تراواں 11 سال دسی پئی ہے فرمایا توڑی نگاہ ہو گئے 11 سال دا ڈبو ہے بیڑا بیڑا جڑے نکاح والے ہوندے نا وہ 11 سال دا بوڑھا ہویا بیڑا کسی کو تھوڑا علم ہوئے تو نکاح ہوئے کسی کو قرآن و حدیث ہوئے تو نکاح ہوئے تو اس ساتھ کی کتنی نکاح سی جنہوں نے اتنے کمنی والے فرمانے آنا مدینہ تو لکھنے والی انبار ہو